بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمر سندھی یوٹیوب چینل۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ اڈیالہ جیل میں مشاورت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اسے تبدیل کیا جائے اور اپوزیشن کی جگہ جو ہے وہ جناب محمود اچکزئی کو جو ہے وہ جناب اپوزیشن لیڈر بنایا جائے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے عمران خان نے۔ پچھلی رات پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں طلب کیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کرنے کے بعد یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے۔ اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو مسائل ہیں، جو عمران خان کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی، مذاکرات نہیں ہوں گے، اپوزیشن چاہے ایک چینج کریں، دو تبدیل کریں، تین کریں، چار کریں، ہفتے بعد کریں، مہینے بعد کریں، ہر روز کریں، اس وقت تک جو ہے عمران خان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، عمران خان رہا نہیں ہوں گے، جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جو ڈیل ہے وہ فائنل نہیں ہو جاتی۔ دن بدن جو پالیسیاں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چینج ہو رہی ہیں، عمران خان کی طرف سے ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ دو دھڑے بندیوں کا شکار ہے۔ جو پاکستان کی عوام ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ووٹر سپورٹر ہیں، ان کے بزدل ہونے کی وجہ سے جو پارٹی کی مقبولیت ہے وہ اوپر جانے کی بجائے نیچے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو رہائی مل جاتی ہے، اگر رہا کر دیا جاتا ہے، تو جو لوگ اپنے گھروں میں خاموش ہو کر بیٹھے ہیں وہ جناب بالکل برساتی جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی طرح جو ہیں وہ جناب باہر نکلیں گے اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جناب عمران خان کی کال کے پیچھے جو ہیں وہ جناب لبیک کہیں گے۔ لیکن اب تک وہ خاموش ہو کر اس لیے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تھے، بہت سارے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور بہت ساروں کو جو ہے وہ 10 سال کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اس سٹیج پر ہے تو خود جناب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، خود پاکستان تحریک انصاف ہے، خود عمران خان ہے، کیونکہ جو پاکستان کے موجودہ صورتحال ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا موجودہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر لیتے تو اس میں ہی پاکستان کی بہتری ہوتی، اس میں ہی پاکستان کی عوام کی بہتری ہوتی، کیونکہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے وہ پہلے ہی بہت خراب ہے۔ اس کے علاوہ آٹے کے مسئلے ہیں، اس کے علاوہ جناب چینی کے مسئلے ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، پٹرول کے مسئلے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اوپر جو ہے ایک مافیا جو ہے وہ مسلط ہے اور اس کا مکمل کنٹرول ہے، اور وہ مافیا جو ہے اس سسٹم کا حصہ ہے۔ عمران خان اگر جیل کے اندر رہیں گے، مذاکرات نہیں کریں گے، تو جناب پہلے ہی جو یہ مافیا تھا اس کا جو سسٹم تھا پاکستان کے اندر بہت مضبوط تھا، اب تو ان کا جو سسٹم ہے اب اور زیادہ جو مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو مافیا اس وقت حکومت پر قابض ہے، کیونکہ اس مافیا کو چاہیے پاور، اور پاور اس وقت تک ملے گی جب تک یہ جو حکومت ہے پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط رہے گی، پاکستان پر قابض رہے گی، اس وقت اس ملک کو جو ہے وہ جناب مافیا کنٹرول کرتا رہے گا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر آٹے، چینی، داول، گھی، پٹرول کے جو مسائل ہیں وہ جناب آتے رہیں گے، گیس کے اور بجلی کے تو پہلے ہی عوام کے گھروں میں بڑے بڑے لمبے لمبے بل آتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے اور جناب محرومیوں کا شکار ہے۔ تب بھی جناب عوام کی محرومیاں دور ہو سکتی ہیں، پاکستان کی عوام کی محرومیاں دور ہو سکتی ہیں جب تک پاکستان کے اندر جو مافیا ہے وہ قابض ہے، جو اس سسٹم کو اپنے ساتھ جس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور اس مافیا کی جو جڑیں ہیں پاکستان کے اندر جناب ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور مضبوط جڑیں جو ہیں اس وقت مافیا جو ہے وہ جناب اپنی وہ بنا چکا ہے۔ اس لیے عمران خان کو مذاکرات کرنی ہوں گے تاکہ اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، اس سسٹم کو فیل کرنے کے لیے جو ہیں وہ جناب اپنی پارٹی کو اور اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، بہت بیرونی ملکوں میں جو ہے آوازیں بلند کی، لیکن عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ کچھ چند ایسے ملک ہیں جو عمران خان کی رہائی کے لیے اہم کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن اگر
عمران خان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، تو ہر ملک کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں، ہر ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں، انہوں نے اس پالیسی کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ سعودی عرب، یو اے ای، امریکہ، ترکی، ملیشیا، ایران، برطانیہ، یہ وہ ملک ہیں جو عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا جو ہے وہ فرائض انجام کر سکتے ہیں، جناب اپنا کارنامہ انجام کر سکتے ہیں، ان کے اندر فریق بن سکتے ہیں، ان کے اندر مذاکرات کروا سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، وہ جھکنے کا نام نہیں لے رہے، وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ میں مافیا کے سامنے کبھی بھی جھکوں گا نہیں، مافیا کے ساتھ کبھی بھی مذاکرات نہیں کروں گا، میں 10 سال اندر ہوں، 15 سال اندر ہوں یا 20 سال اندر ہوں، لیکن میں اپنی عوام کی پاور کی وجہ سے جیل سے باہر آؤں گا اور ایک دن ضرور جو ہے وہ حکومت کا حصہ بنوں گا۔ لیکن اس وقت تو جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ووٹر سپورٹر ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بالکل جان ختم ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ بالکل بے جان ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پچھلے کئی دنوں سے دھڑے بندیوں کا شکار ہے، بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، ووٹر سپورٹر ہیں، وہ ٹوٹ گئے ہیں اور بہت سارے حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں اور بہت سارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بہت حد تک پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ بھی چکی ہے۔ لیکن عمران خان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ہے اور وہ خود جو ان کے لیڈر ہیں، بانی ہیں، چیئرمین ہیں، وہ جناب عوام کی مدد کی وجہ سے جو ہیں وہ جناب کھڑے ہیں، وہ ان کو جو ان کی پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں، اگر وہ ان کو چھوڑ بھی جائیں، ان کا خیال ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پاکستان کی 80% جو عوام ہے وہ جناب عمران خان کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ عوام کی بھی اب بالکل جو ہے وہ بس ہو چکی ہے۔ عوام کی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں بہت ساری کالیں عمران خان نے دی، 14 اگست کے علاوہ جو دوسری 16 اگست کی کال تھی اس پر عوام اتنی زیادہ نہیں نکلی، کیونکہ عوام بزن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ بھی کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر چینج کرنے سے پاکستان تحریک انصاف کو اور حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو حکومت ہے، جس ممالک کے میں نے نام لی ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت کے ان ممالک کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت بہتر تعلقات پیدا ہو چکی ہیں۔ اس لیے عمران خان کی رہائی کے متعلق جو امریکہ کا، جو برطانیہ کا، جو ترکی کا، جو روس کا یا اور جتنے یورپی ملک ہیں، اگر ان کا پریشر آتا تو اس وجہ سے ہی ممکن تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ان ممالک کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات بہتر نہ ہوتے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں وہ جناب بہت گہرے تعلقات، مضبوط تعلقات ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان کی رہائی کو جو ہے وہ جناب لوگوں نے، ممالک نے جو ہے وہ لائٹ لینا شروع کر دیا ہے اور عمران خان کی جو رہائی ہے اس کی تاریخیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور میں نے اپنے بہت سارے جو ولاگ تھے ان میں کہا تھا کہ اس وقت تک رہائی ممکن نہیں جب تک عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں ہو جاتی۔ اگر مذاکرات نہیں کریں گے تو جناب 5 سال 10 سال اسی طرح حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو جیل کے اندر ہی رکھے گی اور 10 سال جو ہے یہ حکومت اپنا جو پیریڈ ہے وہ جناب کر کے جائے گی۔ پاکستان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹر، جو ممبر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی ہیں، وہ اسی طرح جناب رونا روتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والا جو الیکشن ہے، جو اب الیکشن آئے گا، اس میں بھی جناب پاکستان تحریک انصاف کو اتنی ہی سیٹیں دی جائیں گی جتنی دی ہیں، اور یہ جو آنے والا الیکشن ہے اگر ہوا شفاف تو پھر تو پی ٹی آئی ہی جیتے گی، اگر شفاف نہ ہوا، ایسی ہوا جس طرح 2024 کا الیکشن ہوا تھا، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔